جائزہ لینے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی ہے۔ اس کمیٹی کو ورکرز کی عارضی رہائش تیار کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا۔ عارضی رہائش مراکز انڈسٹریل سٹیز اتھارٹی کے ماتحت ہوں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق انڈسٹریل سٹیز اتھارٹی سرکاری اسکولوں کی عمارتوں میں غیر ملکی ورکرز کو ٹھہرا رہی ہے تاکہ نئی کورونا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر پہ عمل کیا جا سکے۔ ورکرز کی رہائشی مسائل کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے چیئرمین جمعان الزہرانی نے بتایا کہ اب تک 29,000 ورکرز کو رہائشی بندوبست فراہم کر دیا گیا ہے۔ جمعان الزہرانی نے بتایا کہ 4,000 کارکنان کو جدہ میں 45 اسکولوں میں عارضی طور پہ ٹھہرایا گیا۔ کمیٹی کے ارکان اسکولوں میں ٹھہرائے جانے والے کارکنان کی بابت اطمینان کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ تفتیشی دورے کر رہے ہیں۔ اب تک 300 دورے کیے جا چکے ہیں۔ یمن میں جنگ بندی میں 1 ماہ کی مزید توسیع۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے 23 اپریل سے 1 ماہ کے لیے یمن میں مکمل جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ یہ اعلان اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کیا۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ ابتدا میں 2 ہفتوں کے لیے جنگ بند کی گئی تھی۔ اس کی شروعات 8 اپریل سے کی گئی۔ جنگ بندی کا فیصلہ عرب اتحاد نے اقوام متحدہ کے ایلچی برائے یمن کی درخواست پہ کیا۔ جنگ بندی کا فیصلہ فریقین کو مذاکرات میں پیش رفت کا موقع فراہم کرنے، ملک میں اقتصادی انسانیت نواز انتظامات طے کرنے، سیاسی عمل بحال کرنے کی غرض سے کیا گیا۔ المالکی نے کہا کہ عرب اتحاد کے پیش نظر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جنگ بندی کے دوران لڑنے والے فریق کورونا سے نپٹنے کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کریں گے۔ کیا اب کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھے گی؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان العبد العالی نے کہا کہ کورونا سے متاثرین میں 25% سعودی اور 75% غیر ملکی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے جمعہ کو پریس بریفنگ میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ بخش اضافہ ہوگا۔ اس کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وبا سے نجات پا جائیں گے۔ ڈاکٹر العبد العالی نے مزید کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے صحت پانے والوں کی تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ کورونا سے مرنے والے کیسز بہت کم ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا سبب مناسب وقت پہ کورونا کے متاثرین کا مناسب علاج۔ تیسرا سبب ابتدائی مرحلے میں کورونا کے کیسز کی دریافت اور حفظان صحت کے ضوابط کا احترام کرنا ہے۔ گاڑیوں کی خرید و فروخت فحص کے بغیر ممکن۔ سعودی ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن یعنی فحص کی شرط ختم کر دی۔ گاڑی کی ملکیت تبدیل کرانے کے لیے فحص کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس ادارے کی جانب سے ٹویٹر پہ اطلاع دی گئی کہ کورونا کی وجہ سے موجودہ حالات کے تحت مملکت میں کرفیو جاری ہے، جس کی وجہ سے فحص سینٹرز بند ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے فحص سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ اس حوالے سے آجل ویب سائٹ کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی ملکیتی دستاویزات کی منتقلی سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے فراہم کی گئی۔ سینٹر بند ہونے کی وجہ سے ان افراد کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو گاڑیاں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ادارہ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی ملکیت منتقل کرنے کے لیے عارضی طور پہ فحص کی شرط ختم کر دی ہے۔ سعودی عرب میں آن لائن شاپنگ میں 400% اضافہ۔ کورونا کی سبب لاک ڈاؤن اور کرفیو لگنے سے سعودی عرب کے ہر علاقے میں آن لائن شاپنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں آن لائن خریداری میں 400% اضافہ ہوا۔ آن لائن شاپنگ میں یکدم اس قدر اضافے کے باعث مختلف قسم کی 30,000 شکایات بھی درج کروائی گئی ہیں، جن میں اکثر سامان کی فراہمی میں تاخیر کی اطلاعات ہیں۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی ترجمان عبد الرحمن الحسین نے بتایا کہ کورونا کے باعث بہت سے علاقوں میں کرفیو جیسی صورتحال غیر معمولی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سامان کی ترسیل میں تاخیر آڑے آ رہی ہے۔ عبد الرحمن نے مزید کہا کہ صارفین کے اس مسئلے سے نپٹنے اور بروقت ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے مزید ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ قیدیوں کی رہائی سے متعلق پلے سٹور پہ فرجت ایپ جعلی ہے۔ ادارہ جیل خانہ جات نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ پلے سٹور پہ فرجت ایپ ادارے کی نہیں ہے، اس سے ہوشیار رہا جائے۔ فرجت اسکیم قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے جاری کی گئی تھی، جو صرف وزارت داخلہ کے ابشر اکاؤنٹ پہ ہی دستیاب ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی نے ادارہ جیل خانہ جات کے ترجمان کے حوالے سے لکھا کہ ڈائریکٹریٹ جنرل جیل خانہ جات کی جانب سے پلے سٹور پہ کوئی بھی ایپ لانچ نہیں کی گئی۔
مذکورہ ایپ بیرون ملک سے آپریٹ کی جا رہی ہے جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس ایپ کو استعمال نہ کیا جائے اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹرانزیکشن یا ڈونیشن نہ دیا جائے۔ ریاض میں صنعتی علاقے کے سینکڑوں کارکنوں کا کورونا ٹیسٹ۔ ادارہ امور صحت کی جانب سے ریاض کے صنعتی علاقے کے سینکڑوں کارکنوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ میڈیکل سکیننگ کے لیے ادارہ صحت نے مختلف ممالک کے ترجمانوں کی خدمات بھی حاصل کی جو کورونا ٹیسٹ کے حوالے سے کارکنوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ امور صحت کی ٹیموں نے کارکنوں کا طبی معائنہ کرنے کے لیے وسیع میدان میں خصوصی بندوبست کیا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض کے صنعتی علاقے میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنان میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے فیکٹری ایریا کے لیے مخصوص گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا جہاں کارکنوں کو فاصلے پہ بٹھایا گیا۔ وزارت صحت کی ٹیموں نے کووڈ-19 وائرس کے وبائی اثرات سے آگاہ کرتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پہ بھی زور دیا۔ وہاں موجود مختلف زبانوں کے ماہرین کے ذریعے امور صحت کی ٹیموں نے کارکنوں کو سماجی فاصلہ رکھنے کے فوائد بتاتے ہوئے کہا کہ سماجی فاصلہ کے اصول پہ عمل کر کے ہی بہتر طور پہ کورونا سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے لازمی ہے کہ کمپاؤنڈز میں رہنے والے کارکن خاص خیال رکھیں۔ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے ادارہ امور صحت کی ٹیمیں صنعتی علاقوں کے علاوہ مختلف شہروں میں قائم لیبر کیمپوں کا بھی دورہ کر رہی ہیں جہاں رہنے والے کارکنوں کی سکیننگ کی جائے گی۔ ایسے افراد جن کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک ہو انہیں فوری طور پہ آئزولیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جعلی موبائل سم کا دھندا کرنے والے گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی اقامہ کارڈز اور موبائل سمز کا دھندا کرنے والے ایک ایشیائی گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ 6 افراد پر مشتمل بنگلہ دیشی کارکنوں کا گروہ جعلی موبائل سم اور اقامہ کارڈ تیار کر کے ہم وطنوں کو فروخت کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے وزارت داخلہ کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ پہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ریاض کے معروف محلے کے ایک فلیٹ پہ چھاپا مار رہی ہے۔ بنگلہ دیشی کارکنان اپنی رہائش کو جعلی سم اور اقامہ کارڈ تیار کرنے کے اڈے میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام سے موبائل سم تیار کر کے بلیک مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے۔ ملاوٹی شہد کا گودام سیل، کارندے گرفتار۔ سعودی عرب کی اسیر ریجن میں میونسپلٹی نے ابہا شہر میں ملاوٹی شہد کا گودام سیل کر کے ملاوٹی شہد فروخت کرنے والے غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر کے میئر ڈاکٹر ولید الحمیدی نے بتایا کہ میونسپلٹی کی ٹیمیں ابہا بازار کے تفتیشی دورے پہ تھیں۔ معائنے سے پتہ چلا کہ غیر ملکی کارکن ایک دکان کو ملاوٹی شہد کے گودام میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ دکان میں ملاوٹی شہد بھاری مقدار میں سٹور کیا گیا جہاں غیر ملکی کارکن شہد کو ڈبوں میں بھر کے معروف برانڈ کے لیبل لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر الحمیدی نے مزید بتایا کہ گودام میں صفائی کا نظام غیر معیاری تھا۔ شہد ذخیرہ کرنے اور اسے ڈبوں میں بھرنے کے لیے حفظان صحت کی ضوابط کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ اسیر کے میئر نے بتایا کہ 2200 کلو گرام ملاوٹی شہد ضبط کر لیا گیا، یہ انسانی استعمال کے قابل ہی نہیں تھا۔ الحمیدی نے بتایا کہ پوچھ گچھ سے پتہ چلا ہے کہ ابہا کے گودام میں جو شہد رکھا ہوا تھا اس کے استعمال کی تاریخ 5 برس پرانی تھی۔ زائد المیعاد شہد کی پیکنگ پہ نئی تاریخیں ڈال کے فروخت کیا جاتا تھا۔ ضبط شدہ تمام شہد تلف کر دیا گیا۔ کورونا سے عالمی سیاحت کو 45% نقصان۔ G20 کے وزرائے سیاحت کا ویڈیو اجلاس سعودی عرب کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کورونا سے سیاحت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو سہارا دیا جائے اور کورونا سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نپٹا جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق G20 کے وزرائے سیاحت نے کورونا وبا کے اقتصادی سماجی اثرات محدود کرنے کے لیے رکن ممالک کی قومی مساعی پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق مجموعی عالمی پیداوار کا 10.3% سیر و سیاحت کا شعبہ فراہم کر رہا ہے۔ یہ شعبہ اقوام عالم کے درمیان افہام و تفہیم اور مکالموں کو فروغ دے رہا ہے۔ وزرائے سیاحت نے بتایا کہ نئے کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ شعبوں میں سے سیاحت کا شعبہ سر فہرست ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔